إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ایک چوٹی کے امام ہیں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے اکثر امام ابو زرع کے متعلق میں آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی یا صحابیہ پر تنقید کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، نقائص اور عیوب نکال کر پیش کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، یقین کر لینا کہ یہ شخص زندیق ہے، مرتد ہے۔ زندیق کیوں ہے، مرتد کیوں ہے؟ وذالک ان الرسول حق، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، والقرآن حق، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، وما جاء به حق، قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر کو احادیث کی شکل میں ملا وہ حق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر نبی علیہ السلام کی صداقت کے، قرآن و حدیث کی حقانیت کے سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں، اور انسانیت کے آگے اللہ کے پیغمبر کی حقانیت کو، صداقت کو، قرآن و حدیث کی صداقت کو اگر پیش کیا گیا اور لوگوں تک یہ دین پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں، فرماتا ہے یریدون ان یجرحوا شہودنا، در حقیقت اللہ کے پیغمبر کی حقانیت
قرآن و حدیث کی صداقت کے گواہوں کو مجروح کر کے، زخمی کر کے، عیبدار کر کے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کو عیبدار کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث پر طعن کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو فرائض مسلمانوں کے ذمے ہیں، ان فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے کردار کو، ان کے منہج کو، ان کے عقیدے کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، آج بھی ایک دوسرے زاویے سے صحابہ کرام کی سیرت کو آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے، جس وقت ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان باندھا، الزام لگایا، اور حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ دیا، عائشہ اگر واقعی تم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو استغفر اللہ وتوب الیہ، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے اور کوئی واضح دلیل نہیں ہو سکتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، دو ٹوک لفظوں میں فرما دیتے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، منافقین کا یہ بہتان ہے، الزام ہے، میرے سامنے وہ پورا نقشہ ہے، میں پوری حقیقت کو جانتا ہوں۔ نہیں، علم غیب صرف ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا اگر غلطی ہو گئی ہے تو استغفر اللہ وتوب الیہ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اس جملے نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ اگر میرے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا جاتا برداشت کر لیتی، یہ جملہ ناقابل برداشت ہوگی۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتی طور پر اگر تو یہاں افسردہ ہے اور پریشان ہے تو میری رائے یہ ہے کہ تو ابو بکر صدیق کے ہاں، یعنی ماں باپ کے ہاں چلی جا، ان کے ساتھ بھی مشورہ کر لے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہاں چلی آئی اور میں نے اپنے باپ کو کہا، اپنی ماں کو کہا، میرا بچپنا تمہارے سامنے گزرا ہے، میرے اوپر یہ جملہ کس دیا گیا ہے، تم میری صفائی پیش کرو۔ ابو بکر صدیق نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، ہم صفائی پیش کرتے ہیں ان دنوں کی جن دنوں تو ہمارے پاس تھی، جب چلی گئی وہ حقیقت حال سے اللہ کے علاوہ کوئی اور واقف نہیں۔ اب سید عائشہ کے دن کس طرح گزرے ہوں گے، راتیں کس طرح گزری ہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دن اور راتیں گزار رہے ہوں گے۔ دن گزرتے گئے، وہ ایک دن ایک سال کے برابر تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، سید عائشہ فرماتی ہیں میں چہرہ اٹھا کر دیکھتی، اللہ کے پیغمبر نہیں دیکھتے تھے، اپنے چہرے کو جھکا لیتے تھے، میرے حلق سے روٹی کا لقمہ یا پانی کا گھونٹ اندر نہیں جا رہا تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اللہ کے آگے درخواستیں تھی کہ اللہ میرے دنوں کو اور میری راتوں کو تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے، آ کر بیٹھ گئے
تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، یہ تو یقین ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ سخت سردی کے اندر بھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کے چہرے سے پسینہ گرتا رہتا تھا۔ یہ وحی کا لوٹ تھا، وحی کا یہ وزن تھا۔ آپ نے چہرہ اٹھایا، آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا، فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے خود قرآن کی شکل میں تیری صفائی پیش کر دی ہے۔ ابوبکر صدیق سید عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اٹھو، اللہ کے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو۔ سید عائشہ فرماتی ہے نہیں، میں شکریہ ادا کروں گی اس ذات کی جس ذات نے میری صفائی پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی جہاں اس نقطے کو واضح کیا کہ یہ محض بہتان تھا، الزام تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول پیش کر دیا، ایک اصول جس اصول پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ وہ اصول اللہ نے کیا پیش کیا؟ فرمایا سن لو، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مردوں کے نکاح میں آتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد بھی خبیث عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک دامن پاکیزہ عورتیں پاک دامن مردوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور جو پاک دامن پاکیزہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کا جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک دامن مانے گا، اور حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے، پاک دامنی کے اعتبار سے اللہ کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا کا جو شخص بھی نبی علیہ السلام کو پاک دامن مانے گا اسے اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو بھی پاک دامن ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے اصول رکھ دیا، اصول رکھ دیا کہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے نکاح میں آتی ہیں، اور پاک دامن مرد ہی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ جو شخص سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر بہتان باندھے گا، جو شخص سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ان کی عزت کے اوپر حملہ کرے گا، ان کی حیا پر، ان کی غیرت پر، ان کی پاک دامنی پر حملہ کرے گا، قرآن کی روح سے اس نے اللہ کے پیغمبر کی پاک دامنی پر حملہ کیا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے نکاح میں آتی ہے۔ سید عائشہ کس کے نکاح میں تھی؟ محمد الرسول اللہ کی نکاح میں تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حفصہ کس کے نکاح میں تھی؟ محمد الرسول اللہ کی نکاح میں تھی۔ اس آیت کو سامنے رکھیے، سورہ نور کی اس آیت پر غور کیجیے، اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا ہوگا کہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے نکاح میں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے نکاح میں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے ساتھ، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے نکاح میں آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ پر الزام لگانے سے پہلے، سیدہ عائشہ کی کردار کشی کرنے سے پہلے، سیدہ حفصہ کے اوپر بہتان باندھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، گویا آپ نے حملہ کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی پاک دامنی پر۔
اگر نبی علیہ السلام پاک دامن اور یقیناً تو پھر آپ کی بیوی بھی پاک دامن ہے. سید عائشہ کے با کردار ہونے کی، سیدہ حفصہ کی پاکیزہ سیرت کی اس سے اور بہتر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے. جس طرح آپ کردار کے مالک ہیں، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین بھی پاک دامن اور پاکیزہ کردار کی مالک ہیں. اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی ہیں جن کی عظمت کو، جن کے مقام کو جس طرح ہم مانتے ہیں ہمارے غیر بھی ان کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں. سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات ہم نے بھی مانا، ان احباب نے بھی مانا کہ جعفر بھی ایک مثالی صحابی تھے، ان کی بیوی بھی اسما بنت امیس ایک مثالی صحابیہ تھی. ان کی عظمت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی معترف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سیدنا جعفر بھی طیب، سیدہ اسما بنت امیس بھی طیبہ. اب سوال یہ ہے، قرآن کے اس اصول کو سامنے رکھیے. جنگ موتا کے اندر جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد سیدہ اسما بنت امیس نے عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد ان کے نکاح کا بندوبست کیا محمد رسول اللہ نے. ان کے ساتھ، کیونکہ رشتے میں اسما بنت امیس اللہ کے پیغمبر کی بھابھی لگتی تھی، سیدنا جعفر چچا زاد بھائی ہے. رشتے کا بندوبست کیا اور اللہ کے پیغمبر کو زمین پر جو سب سے مبارک رشتہ نظر آیا وہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ عنہ. اسما بنت امیس نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نکاح ہوا ابو بکر صدیق کے ساتھ. میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے پاکیزہ کردار، حیا، غیرت، صحیح منہج کی یہ بھی ایک زندہ دلیل ہے کہ اسما بنت امیس جن کے کردار کو آپ نے مانا کہ ان کا نکاح ہوا ابو بکر صدیق کے ساتھ. اصول کیا ہے کہ والطیبات للطیبین، والطیبات للطیبین. پاکیزہ عورتیں، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے نکاح میں آتی ہیں. اب اسما بنت امیس کل تک جس کی آپ نے عظمت بیان کی، آج بھی آپ کو عظمت بیان کرنی ہوگی. اور اسما بنت امیس طیبہ ہیں اور ہیں تو پھر ان کا خاوند ابو بکر صدیق بھی طیب ہے. ان کی بھی پاک دامنی کو بیان کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ چند مہینوں کے لیے نعوذ باللہ اسما بنت امیس بے دین ہو گئی، نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوتے ہیں. پتا ہے آپ کو کہ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسما بنت امیس جب دوبارہ بیوہ ہو گئی، ان کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سیدنا علی نے کیا. پہلے سیدنا جعفر کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی، ان کے بعد علی مرتضیٰ کے نکاح میں تھی. یہ طیبہ، ان کے سارے خاوند بھی اپنے اپنے دور کے طیب. سیدنا جعفر طیب، ابو بکر صدیق کو بھی طیب ماننا ہوگا، سیدنا علی بھی طیب ہے رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ قرآن نے اصول پیش کیا ہے الطیبات للطیبین. پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہے، ان کے نکاح میں آتی ہیں. یہ پاک دامن نہیں تھے تو اور کیا تھا؟ بلکہ ایک مناظرہ محدثین نے ذکر کیا ہے، دو نوجوان بچوں کا مناظرہ ہے اور دونوں سیدہ اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں اور دونوں کا نام محمد ہے.
अस्मा बिनत उमैस जब सैयदना जाफर के निकाह में थी, औलाद हुई, उनमें से एक बेटे का नाम सैयदना जाफर ने मोहम्मद रखा। अस्मा बिनत उमैस जब बेवा होने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, यहां भी बेटा पैदा हुआ, अबू बकर सिद्दीक ने उसका नाम भी मोहम्मद रखा। जाफर के घर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भी मोहम्मद। अबू बकर सिद्दीक के घर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भी मोहम्मद। जिस वक्त अस्मा बिनत उमैस ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकाह किया, एक दिन सैयदा अस्मा बिनत उमैस घर में नहीं थी, सैयदना अली घर में थे। अस्मा बिनत उमैस आई, सैयदना अली ने कहा कि आओ, आज तुम्हारे दो बेटों का आपस में दोस्ताना माहौल में मुनाजरा हो गया है, दोस्ताना माहौल में मुनाजरा हो गया है। इक़ज़ी बैनहुमा, इन दोनों के दलाइल सुन और फैसला दे कि कौन हक पर है। सैयदा अस्मा बिनत उमैस जो अपने दौर की आलिमा है, फकीह है, मुहद्दिसा है, मुज्तहिदा है, और उलमा से पूछिए सबसे मुश्किल तरीन जो इल्म है, उन मुश्किल तरीन इल्म में से एक इल्म ख्वाबों की ताबीर का है। क्योंकि ख्वाबों की ताबीर, इसका ताल्लुक नस्स सरीह के साथ नहीं होता, इसमें इज्तिहाद होता है। जरूरी नहीं कि जो शख्स ख्वाब देखे मिन वहन उस ख्वाब की ताबीर कुरान और हदीस में मौजूद हो, इज्तिहाद करना पड़ता है। यह मुश्किल तरीन इल्म है और हर आदमी के पास यह इल्म नहीं होता। हत्ता कि सहाबा कराम में भी हर शख्स, हर सहाबी ख्वाबों की ताबीर का इल्म नहीं रखता था। कुर्बान जाए, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया, जुमा का खुतबा आपने कई मरतबा सुना है। खुतबे के अंदर फरमाया कि लोगों, मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में मैंने क्या देखा कि एक मुर्गा है, सुर्ख रंग का मुर्गा है, और वो मुझे ठूंगे मार रहा है। इतने में मेरी आंख खुल गई है। मैंने बड़ी कोशिश की है इस ख्वाब की ताबीर मालूम करूं, लेकिन मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं हो सकी। आखिरकार इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए लोगों, मैं अस्मा बिनत उमैस के पास गया हूं। अल्लाह अकबर, यह है इस खातून के पास है। मैं अस्मा बिनत उमैस के पास गया हूं। अस्मा बिनत उमैस ने मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे यह दी है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, यूं लगता है कि आपका आखिरी वक्त आ गया है और आपको शहीद किया जाएगा, मगर आपको शहीद करने वाला कोई मुसलमान नहीं होगा। लगता है मेरा वक्त आ गया है, हो सकता है जिंदगी का आखिरी खुतबा हो। एक अजीम खुतबा दिया, और वही हुआ। अगले जुमा से पहले अमीर उमर दुनिया से चले गए। ये अस्मा बिनत उमैस, सैयदना अली ने फरमाया कि आए अस्मा, ये तेरे दोनों बेटे आपस में दोस्ताना माहौल में मुनाजरा कर रहे हैं, दोनों के दलाइल सुन, और मैं देखता हूं कि आज तो किस तरह फैसला सुनाती है। क्या मामला है? दोनों ये कह रहे थे आपस में एक दूसरे को कि अबी खैरुम मिन अबी का। मोहम्मद बिन जाफर कह रहा था कि अबी खैरुम मिन अबी का, मेरा बाप तेरे बाप से अफजल था। और मोहम्मद बिन अबू बकर कह रहा था अबी खैरुम मिन अबी का, मेरा बाप तेरे बाप से बेहतर था। एक का बाप जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे का बाप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। दोनों भाई हैं, दोनों की मां एक है, बाप जुदा जुदा हैं। वो कहता है कि मेरा बाप तेरे बाप से अफजल था, वो कहता है कि मेरा बाप तेरे बाप से अफजल था। कुर्बान जाए, घर किसका है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कुर्बान जाए, किस घर में अल्लाह ताला इन सहाबा की अजमत को पेश कर रहा है। अस्मा बिनत उमैस ने मोहम्मद बिन जाफर से कहा, तेरे पास क्या दलील है? तेरे पास क्या दलील है कि तेरा बाप जाफर अबू बकर सिद्दीक से अफजल था? उसने कहा, मां मेरे पास दलाइल है। एक दलील वो हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने मेरे बाबा से कहा था, अशबहत खल्की व खुलुकी, ऐ जाफर मैं तेरी सीरत को देखता हूं, तेरी सीरत भी मेरी सीरत जैसी है।
तेरी सूरत को देखता हूं, तेरी सूरत भी मेरी सूरत जैसी है। यह हदीस सही बुखारी में है। ऐ जाफर, तेरी सूरत को भी अल्लाह ने मेरी सूरत जैसा बनाया है, तेरी सीरत को अल्लाह ने मेरी सीरत जैसा बनाया है। यह भी मेरे पास एक दलील है कि मेरा बाप इनके बाप से अफजल था। और दूसरी दलील मेरे पास यह है, जिस दिन जंग मोता में मेरे बाप जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जाफर तैयार के दोनों हाथ कट गए, दुश्मनों ने शहीद कर दिया। अफ़ज़हुल्लाहु मिन यदैहि जनाहैन, जब जाफर जन्नत में गया है दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथों के बदले अल्लाह ने जाफर को दो पर दे दिए हैं। यतीरु बिहिमा हैसु शाअ, जाफर तैयार उन दो पलों के साथ जन्नत में जहां भी जाता है चलता रहता है और उड़ता रहता है। एक दिन अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाह की कसम आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिब्रील और मीकाईल दोनों उड़ रहे थे, उन दोनों के दरमियान जाफर तैयार भी उड़ रहे थे। इस तरह के दलाइल दिए। मोहम्मद बिन जाफर ने साबित करने की कोशिश की कि मेरा बाप इनके बाप से अफजल है। सैयद आसमा बिन्त उमैस भी सुन रही है, सैयदना अली भी दलाइल सुन रहे हैं। उसके बाद सैयद आसमा ने पूछा, ऐ अबू बकर के बेटे, तू बता तेरे पास क्या दलील है कि तेरा बाप इनके बाप से अफजल है? मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, मेरे पास भी दलाइल है। ऐ मां, अमर बिन आस ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा था, अय्युन नास अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, आयशा के साथ। अमर बिन आस ने दोबारा पूछा, सुम्मा मन, फिर किसके साथ मोहब्बत करते हैं? वफी रिवायतन मिनर रिजाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मर्दों में सबसे ज्यादा आप किसके साथ मोहब्बत करते हैं? काल अबू बकर, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक के साथ करता हूं। अमर बिन आस ने कहा, सुम्मा मन, अबू बकर सिद्दीक के बाद फिर आप किससे मोहब्बत करते हैं? काल उमर इब्न खत्ताब, फरमाया खत्ताब के बेटे उमर के साथ मोहब्बत करता हूं। ऐ मां, यह भी मेरे पास एक दलील है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, लोगों दुनिया के अंदर जिस शख्स ने मेरे साथ कोई भलाई की है, कोई अच्छाई की है, उस भलाई अच्छाई का बदला दे चुका हूं। सिर्फ मेरी उम्मत में अबू बकर एक ऐसे हैं जिनकी भलाइयां अच्छाइयां इतनी हैं कि मैं मोहम्मद बदला नहीं दे सका। हाँ, क़यामत के दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मैं मोहम्मद दरखास्त करूंगा, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को तू ही राजी कर ले, अबू बकर सिद्दीक को तू ही राजी कर ले। ऐ मां, मेरे पास एक दलील यह भी है कि अल्लाह के पैगंबर ने एक दिन फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को बाबु सदका, जन्नत के दरवाजा जो बाबु सदका है उससे बुलाया जाएगा, किसी को बाबु सलात से बुलाया जाएगा, किसी को बाबु सियाम से बुलाया जाएगा, किसी को बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। आवाजें लगेगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, मेरे बाबा ने दरखास्त की थी, अल्लाह के पैगंबर, कोई आपकी उम्मत में ऐसा शख्स भी होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज लगाई जाए? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, नाम वाजू हम तकून मिनहुम या अबा बकर, अबू बकर होंगे कुछ लोग, और मुझे यकीन है जिन लोगों को जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज लगाई जाएगी उनमें से एक तुम हो। अस्मा बिन्त उमैस दोनों बच्चों के दलाइल सुन रही है और कैसे दिल बाग बाग हो रहा होगा। अगर औलाद नेक हो, औलाद की जुबान से कुरान निकले और हदीस निकले, मां बाप का बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाता है, मां बाप के गम दूर हो जाते हैं। कैसी रौनक होगी, कितना सुकून होगा उस मां को कि बच्चे दलाइल दे रहे हैं, अहादीस के अंबार लगा रहे हैं, और अस्मा बिन्त उमैस सुन रही हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सुन रहे हैं। सैयदना अली ने फरमाया, अस्मा आज पता चलेगा, बड़े बड़े लोगों को तो खाक की ताबीर भी बताती है, बड़े बड़े दलाइल देती है, और तूने बड़े बड़े लोगों को खामोश भी किया है। खामोशी तो ऐसी कि जब सैयद अस्मा बिन्त उमैस अपने खामन जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हबशा से हिजरत करके मदीना में पहुंची, सैयदना उमर ने कहा था कि कुरान नाज़िल हो चुका है,
اللہ نے فرما دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون جو ہجرت میں سبقت کر گئے ہیں، سب سے پہلے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رضوان کے تمغے دے دیے ہیں۔ اے اسماء، کاش اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو آ جاتی، اب تم السابقون الاولون میں نہیں ہیں۔ سید اسماء نے کہا تھا اے عمر، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی جب تک کہ میں محمد رسول اللہ سے ملاقات نہ کروں، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتی ہوں۔ اسماء بنت امیس آئی روتی ہوئی، دامن آنسو سے تر ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے اسماء کیا ہو گیا؟ اللہ رسول، آپ کے حکم پر ہم مکہ سے حبشہ گئے تھے، حبشہ کے مسائل، اور وہی ہمیں اطلاع ملی کہ آپ مدینہ میں آ گئے ہیں، پھر ہم حبشہ سے چلے اور یہاں آ گئے، ہم سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ عمر نے یہ جملہ کہا ہے، آپ بتائیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سن لے، ان لکم ہجرتان وللناس ہجرۃ واحدۃ، عمر ہو یا دوسرا ہو، ان کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا، اسماء اور اسماء کے قافلے کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ سیدنا علی فرماتے اسماء آج پتا چلے گا، آج پتا چلے گا، تیرے دونوں بیٹے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، آج پتا چلے گا کہ ان میں سے مضبوط دلائل کس کے ہیں اور کمزور دلائل کس کے ہیں۔ قربان جائے، اسماء بنت امیس بھی تو اسماء بنت امیس ہے۔ فرماتی ہے بیٹو تم دونوں کی گفتگو میں نے سن لی، اب سنو ایک ہی جملے میں میرا جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ما رأیت شابا خیرا من جعفر ولا کہلا خیرا من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا بیٹا سنو، اللہ کے پیغمبر کی پوری امت میں جعفر بن ابی طالب جیسا جوان میں نے نہیں دیکھا، اور اللہ کے پیغمبر کی امت میں ابو بکر صدیق جیسا بزرگ میں نے نہیں دیکھا۔ جوانوں میں تمہارا باپ افضل تھا اور بزرگوں میں تمہارا باپ افضل تھا۔ سیدنا علی مسکرائے اور فرماتے ہیں فما ابقیت لنا، اسماء تو نے ان دونوں کو تو مطمئن کر دیا ہے، اور بات بھی سچی یہی ہے، لیکن تو نے ہمارے خاتمے میں تو کچھ نہیں چھوڑا۔ مسکراتے جا رہے ہیں کہ جوانوں میں جعفر کو تو نے افضل قرار دیا اور بزرگوں میں ابو بکر صدیق کو، بات تو یہی ہے اسماء جو تو نے کہی ہے، لیکن ہمارے خاتمے میں تو کچھ نہیں رہا۔ حضرات سیدنا علی نے کوئی تنقید نہیں کی، جس طرح جعفر کی عظمت کو سلام کیا، ابو بکر صدیق کی شان کو بھی اعتراف کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بھی صحابہ کرام کے کردار اور پاکیزہ منہج کا ایک انداز ہے۔ قرآن نے کہا کہ الخبیثات للخبیثین، اس آیت کو پڑھو تو صحیح۔ اسماء بنت امیس طیبہ ہیں، تو جس طرح ان کے خاوند جعفر طیب، ان کے خاوند ابو بکر صدیق بھی طیب، ان کے خاوند سیدنا علی بھی طیب۔ نہ ان کے کردار میں کوئی شک ہے، نہ ابو بکر صدیق کے کردار میں شک ہے، اور اسماء بنت امیس کے کردار کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے دلائل دیے تھے، اور میں نے ثابت کیا تھا انہی کی کتابوں سے کہ وہ داماد علی ہیں رضی اللہ عنہ، داماد علی ہیں۔ جب ام کلثوم جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے وہ طیبہ ہے، تو عمر بن خطاب کو بھی طیب ماننا ہوگا، ان کو بھی طیب ماننا ہوگا۔ قرآن نے اصول پیش کر دیا ہے کہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، طیب عورتیں جو ہیں طیب مردوں کے لیے ہیں۔ ام کلثوم جب طیبہ ہے، ہاشمی گھرانے کی لڑکی ہے، عمر بن خطاب کو بھی طیب ماننا ہوگا، ان کے کردار کو بھی، ان کے اخلاق کو بھی، ان کے منہج صحیحہ کو بھی امت کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ حضرات یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو سیرت صحابہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دوران خطبہ تشریف لائے اور سیدھے آ کر بیٹھ گئے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوران خطبہ جو بھی ساتھی آئے, مرد ہو یا عورت, اس کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ محض ایک منطق ہے, یہ خود ساختہ ایک اصول ہے کہ خطبہ سننا فرض ہے اور 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے. فرض کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہوتی. اور دکھ کی بات یہ ہے جنہوں نے یہ خود ساختہ اصول اپنایا ہے وہ انہوں نے خود ہی مخالفت کی ہے کہ جمعہ کے لیے انہوں نے اصول بنا دیا کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے, 2 رکعت پڑھنا سنت ہے, لہذا فرض کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہے, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. انہی مہربانوں کو ہم صبح کی نماز کے وقت دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور صبح کے فرض پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک کونے میں سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب کون ان سے پوچھے کہ آپ نے تو اصول بنایا تھا کہ فرض کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہوتی, آپ نے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے, اپنے بنائے ہوئے اصول کو خود توڑ دیا. ادھر فرض ہو رہے ہیں, ادھر سنتیں پڑھی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اتباع کرنی ہے اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی بہتر جانتے ہیں, صاحب شریعت ہیں, ناطق وحی ہیں, آپ سب سے بہتر جانتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں کہ خطبے کی کیا حیثیت ہے اور خطبے کے ہوتے ہوئے 2 رکعت کی کیا حیثیت ہے. پھر بھی آپ نے فرما دیا جب آنے والا آیا, صحیح بخاری اٹھائیں, صحیح مسلم اٹھائیں, جامع ترمذی اٹھائیں, ابو داؤد اٹھائیں, نسائی اٹھائیں, آنے والا آیا اور آ کر بیٹھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو. اب آ کر بیٹھنے والا صحابی ہے, ان کو کھڑا کر کے 2 رکعت پڑھانے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو گئی. فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو. اس کے بعد آپ فرمایا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب, لوگوں سن لو, یہ صرف اس شخص کے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک کے لیے. فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم میں سے کوئی ایک آئے, اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. والامام یخطب, امام خطبہ دے رہا ہو, خطبے کے دوران جب کوئی شخص آئے اس کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ ضرور آپ کیا کریں اور 2 رکعت پڑھے بغیر آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. بالخصوص ہماری جماعت کے ایک نوجوان عالم دین ہیں, ایک اچھے خطیب ہیں, محقق ہیں, محترم شیخ محمد ابراہیم طارق صاحب حافظہ اللہ, کئی دنوں سے بیمار ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, صحت والی سلامتی والی زندگی دے اور مزید ان کو دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے. ایک بچہ ہے محمد حسان, وہ کئی دنوں سے بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم بھائی رفیق صاحب کی دادی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ ان کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں, گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, معصوم بچے بچیاں ہیں, اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ اتحاد نصیب فرما, اتفاق نصیب فرما. اے اللہ اس وقت پوری دنیا کا کفر اسلام کو, اہل اسلام کو بٹھانے کے لیے متحد ہو چکا ہے. اہل اسلام کو بھی اتحاد نصیب فرما. اے اللہ جس طرح دین اسلام ایک سنجیدہ دین ہے, مسلمانوں کو بھی سنجیدگی نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, جو بھی ایمان پر اسلام پر دنیا سے چلے گئے ہیں. اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما, انہیں قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, شیطان کے شر سے, مکر سے, فریب سے, دجل سے ہم سب کو محفوظ فرما. جتنا تو نے زندگی دی ہے ایمان والی زندگی نصیب فرما.
اے اللہ جب موت دینا ایمان پر موت دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔